بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی دعا اللہ کے یہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ دعا نازل شدہ اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو، دعا ضرور کیا کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اے اللہ، میں بخل، سستی، ادھیڑ عمری اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار کی۔ کوئی چیز نہیں ہے جو دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والی ہو۔ جب 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، بے شک ایمان تمہارے سینے میں ایسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اللہ سے دعا کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو اثر نو تازہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسم پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے، فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا۔ جب تم میں سے کوئی مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔